الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى قال الله تعالى في مكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا نہایت ہی برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ یہ گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ رکھا اور اپنا جائزہ لیتا رہا، احتساب کرتا رہا، احتساباً اپنا جائزہ لیتا رہا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ کتنا عظیم اعلان ہے، کتنی بڑی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ احتساب کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو روزہ نہیں، اسی طرح احتساب نہیں ہے تو روزہ کا وہ فائدہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ؟ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، یعنی گناہوں کے کاموں سے نہیں بچتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، احتساب نہیں ہوا، اپنا جائزہ نہیں لیا، تو ایسے لوگوں کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ روزہ جس مقصد سے ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، خالی بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں تاکہ ہمارے آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عبادت جو فرض کی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کی ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت سے کیا ملے گا؟ اس پوری دنیا کی اللہ کی نظر میں حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر ہے، تو اس میں ہم لوگ اگر نماز روزہ حج کریں تو اللہ کو کیا ملے گا اس مچھر کے پر کے برابر سے؟ اور ملنا ہی کیا اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے فائدے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، دل میں یہ بات بیٹھنی چاہیے، اور جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں اچھا لگے گا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام جو فرض کیا ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے، یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہمارے فائدے کے لیے وہ کام کیا، اوپر سے ثواب بھی دے رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا فائدہ ہم کو مل رہا ہے، اوپر سے ثواب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے ہمارے اوپر۔ اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ہم ہمیشہ کہیں گے الحمدللہ، ہمارا سر جھکا رہے گا، دل جھکا رہے گا اللہ کے سامنے۔ تو یہ روزہ اگر احتساب کے ساتھ رکھا جائے تو جنت کی خوشخبری ہے، مغفرت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان میں قیام ہے، نماز پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں
کہا وہ بھی اگر ایمان اور احتساب، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھی، نفل نمازیں پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہے کہ نہیں۔ کل ہی میں سن رہا تھا، کل کی پرسوں ایک آدمی نے فون کیا، کہا مولانا میں تھوڑا جلدی میں جا رہا ہوں، 3 دن میں قرآن کو ختم کرنا ہے تراویح میں۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ رسم پورتی ہے۔ جیسے ہندوؤں نے یا دوسرے لوگوں نے اپنے مذہبی کاموں کو رسم بنا لیا ہے، وہی رسم کی پورتی ہے۔ قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا، پوجا پاٹ اور یہ اس کے لیے منتر جاب کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ بتائیے 3 دن میں پڑھنے والا کیا پڑھے گا، سننے والا کیا سنے گا، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو اس طرح کی تراویح جس میں کچھ بات ہی سمجھ میں نہیں آئے سننے والے کو، اور وہ پڑھنے والا صحیح میں پڑھ بھی رہا ہے کہ اردو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے نا، سمجھ ہی میں نہ آئے، نہ پڑھنے والا سمجھے نہ سننے والا سمجھے، وہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تو یہ رسم کی پورتی آج کل ہم لوگ کیا رسم بنا دیا گیا ہے، اور اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ جو دیکھتے ہیں نا، جب اسلام میں عبادت کو کہیں پر بھی تجارت سے جوڑا گیا ہے، ابھی آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، میں امام ہوں، آپ مجھ کو کچھ بھیٹی دیں گے، کچھ دیں گے؟ ہے ایسا نماز کے لیے؟ تجارت ہے اس میں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی تجارت ہے؟ کوئی مذہبی پیشوا ہوگا اس کو بھیٹی چڑھانی ہوگی، ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ جہاں پر یہ چیز آ گئی دین میں تجارت، اس کا مطلب وہ دین نہیں رہا، وہ عبادت نہیں رہی۔ اب وہ حافظ جی کو 3 دن کر کے 10 یا 30 جگہ پر پڑھانا ہے، تو موسم ہے کمانے کا، بات سمجھ رہے ہیں نا، موسم ہے کمانے کا۔ اب چاہے آپ سمجھیں آپ جنت جائیں جہنم جائیں، اس کو پیسہ مل گیا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، دین کی روح کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن اس طرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، قرآن کو عمل کے لیے نازل کیا۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور دیکھیے اس عمل کے لیے 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا، تاکہ 1 مہینے تک آپ کو پریکٹس کروائی جائے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنے کی وہ لگ جائے، اور اسی رمضان کے مہینے میں آپ قرآن کا مذاق اڑائیں، تو اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آج لوگ اس طرح سے پیسہ کمانے کے لیے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قرآن سے تو سمجھا نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ادھر پنڈت جی کو پیسہ دے کر کے وہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں، موکش مل جائے گا، ادھر بھی نجات مل جائے گی پنڈت جی کو پیسہ دے کر کے۔ یہ اسلام پنڈتائی کا نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ میں ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو میں غریبوں کو جا کے دوں گا، یہ نہیں کہ آپ مجھ کو زکوٰۃ لا کے دیں گے، میں غریبوں میں خرچ کروں گا۔ اب سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اتنا مال ہی نہیں ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو، بس ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، یعنی وہ جو غربت تھی وہ اپنے سے لی ہوئی تھی۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس لحاظ سے غریب مجبور غیر والے غریب نوز باللہ نہیں تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا اپنے نبی کو، کسی کے سامنے وہ نہیں کرنے والے تھے، لیکن جو بھی مال آتا تھا اس کو ایسے خرچ کر دیتے تھے کہ اس زکاتی فرض نہیں ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم اس نبی کی امت ہیں جو بھیٹی لے کر کے بڑے وہ بن کر کے وہ سنہاسن سجانے والے نہیں تھے، وہ غریبوں کے کام آنے والے تھے، غریبوں پر خرچ کرنے والے تھے، مزدوروں پر خرچ کیا تھا، دینے والا ہاتھ تھا ہمارے نبی کا، لینے والا ہاتھ نہیں تھا۔ اس نبی کی امت ہے، اس نبی کا مذاق نہ اڑائے، ہم اس چیز کو سمجھیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
عزیزو محترم دینی بھائیو، دین کو دین کے حساب سے لیں، اس کو تجارت نہ بنا دیں، اس کو کوئی اور چیز نہ بنا دیں۔ یہ دین ہے جو قرآن میں ہے، جو ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ہے، ہم اس کو وہاں سے دین کو سیکھیں گے، نہ کہ اور یہ روزہ میں نے کہا کہ ہمارے فائدے کے لیے کیا فائدہ ہے کہ نہیں؟ صرف رکا کے گزر جانے سے تو نہیں ہوگا۔ تو کچھ چیزیں میں سوچنے کے لیے کر رہا ہوں، باقی آپ بھی غور کیجیے گا تو آپ کو بھی ملے گا بہت کچھ۔ قرآن یہ کیا کہتے ہیں، رمضان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ میری طرح یہ کرتا پہن لیا، اس سے بھی لمبا پہن لیا، عجیب سی ٹوپی پہن لی۔ تقوی کیا کہا؟ تقوی ہونا، تقوی اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بالکل معمولی سا دنیاوی لحاظ سے 9 پیسہ والا آدمی ہو سکتا ہے کہ بہت پیسے والے اور بہت بڑے امام صاحب سے تقوی میں اونچا ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی نہیں جانتا ہے کہ تقوی کس کا کتنا ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس کا تقوی، جس کے اندر تقوی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے مسلمان نہ کبھی گھمنڈ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا، بہت متقی ہو گیا، کیونکہ جب بہت بڑا کہا تو شیطان آ گیا ہوا۔ متقی تو ہمیشہ اللہ کے سامنے ہر حال میں جھکا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف المخلوقات ہیں، سب سے اعلیٰ مقام ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تقوی کے اعلیٰ معیار پر جب کیا کہتے ہیں کہ وہاں گئے، طائف گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو طائف والوں نے گنڈوں کو لگا دیا پیچھے، انہوں نے خوب پتھر وغیرہ برسایا، اور پتھر کا مطلب اتنا چھوٹا چھوٹا کوئی وہ پھوٹا ہوا نہیں تھا، پتھر جو ہاتھ میں آیا اسی سے مار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہو لہان ہو گئے، کئی بار بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، وہ اٹھا کر کے وہ کرتے تھے۔ پھر جب ایک باغ میں جا کر کے تھوڑا سا آرام کیا، پانی وانی پیا، اور جب تھوڑا سکون ملا تو کیا کہا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو یہ مصیبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے مقام کے کسی دھول کے نیچے بھی ہم اپنے آپ کو نہیں محسوس کرتے، تو اس دنیا میں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم بہت متقی ہیں؟ اور جب کہا تو اس کا مطلب شیطان نے آپ سے یہ بات کہلوائی، فوراً توبہ کیجئے، اللہ کی طرف مڑیے، ہمیشہ اللہ سے لو لگائیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے، حکومت کرے یہاں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ وہی دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے، وہی بولیں جو اللہ کو پسند ہے، ادھر ہی چلیں جدھر اللہ چاہتا ہے، وہی ہاتھ اٹھے جہاں اللہ چاہتا ہے، وہی سوچیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہے تقوی، دل کی کیفیت۔ کوئی چیز آپ کو ہلائے نہیں، چاہے پوری دنیا کی دولت، چاہے بڑے سے بڑا عہدہ آ جائے، اور دین کا سودا کرنا ہو تو ہم نہ کریں۔ یہ ہے تقوی۔ اور بہت بڑی مصیبت آ جائے، آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے، لیکن ہم ایمان کا سودا نہ کریں، یہ ہے تقوی۔ دل کی کیفیت، خوش رہیں، مرتے ہوئے یہ افسوس نہ ہو کہ بیکار میں مر رہے نہیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری موت اگر سولی پر ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور سولی پر نہیں ہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور اگر سچے راستے میں حق دی تو وہ بھی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو تکلیف بھری ہے، جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر مر گئے تو خوش ہو جائے۔ اسی لیے بہت سارے اللہ کے بندے
جب ان کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب ان کو قتل کروا دیا تو بہت زیادہ خون بہا. اور لوگوں کو کیا ہوتا تھا, قتل کرتے تھے تو اتنا خون نہیں بہتا تھا, بہت خون بہا. وہ پریشان ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوا. اور لوگوں کو قتل کرتے تھے تو خون ہی نہیں نکلتا تھا, تھوڑا موڑا نکلتا تھا. تو بات یہ ہوئی کہ اور لوگ ڈر جاتے تھے. جب آدمی ڈر جاتا ہے تو یہ خون کی نسیں کیا ہو جاتی ہیں, سکڑ جاتی ہیں. اور جب نسیں سکڑ جاتی ہیں تو خون پورے طور پر نہیں نکلے گا, کم نکلے گا. اور ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ بس اگر قتل نہیں لکھا ہوگا تو یہ کر نہیں سکتا ہے, اور لکھا ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے. ڈرنا کس بات کا ہے, وہ ہر حال میں خوش تھے. ان کی نسیں نہیں سکڑی تھی, لہذا سارا کا سارا خون باہر نکلا تو لگا کہ خون بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے تقویٰ. دل میں یہ اللہ بیٹھ جائے, اللہ کے علاوہ ساری چیز نکل جائے, وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو صرف اللہ کی, اور کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے بیٹا سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے کریں. اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کیا چاہیں گے, اس کی بڑی بھلائی چاہیں گے نا. اور بڑی بھلائی کیا ہے, آخرت کی بھلائی ہے کہ نہیں ہے. تو جب آپ اپنی جائیداد کو بانٹیں گے بیٹا میں, تو ساری جائیداد بیٹا کو یا اچھی جائیداد بیٹا کو نہیں دے دیں گے. اور انڈیا میں خاص طور سے چونکہ باپ مر جائے تو بیٹی کا حصہ لگ جاتا ہے, تو بہت سارے ہیں تو وہ بیوقوف, لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, چالاک. باپ کیا کرتے ہیں, خاص زمین یا ساری زمین مرنے سے پہلے ماں بھی مشورہ دیتی ہے کہ بیٹا کے نام کر دیجیے نا, بیٹا کے نام کر دیتے, بیٹی کو محروم کر دیتے. اور یہ ایسے لوگ کرتے ہیں. میں ابھی ایک آدمی کا وہ سن رہا تھا تو ایک دم فٹ آتا ہے. کہا کہ ایک آدمی گیا مسجد میں اللہ سے شکایت کرنے, کن کے خلاف, جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو دیکھا کہ پہلی صف میں تو وہی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں. نہیں سمجھے, مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بڑی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, اپنی بیٹی کا حصہ کاٹ کر کے کس کو دے دیتے ہیں, بیٹا. یہ بھائی اگر نماز میں تھوڑی کمی رہی اور آپ نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ پسند آئی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن بندے کا حق کبھی بھی اللہ, تو جس باپ نے اپنی بیٹی کا حق مار کے بیٹا کو لیا ہوگا, آپ کی لمبی داڑھی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اس وقت ہاتھ رک جائے کہ نہیں, جس کا جو حصہ ہم اس کو وہی دیں گے. سمجھ رہے ہیں, تقویٰ یہ ہے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت یہ کہ بیٹا کے لیے آخرت چاہیے جائے, نہ یہ کہ وہ حرام کام کرے آپ بچائیں جھوٹ بول کر کے, نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں کیا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا تھا, شاید اسی پر یہ اس سے پہلے سے ایک بار میں سنایا بھی تھا. جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایک بیٹے کو کیا کیا, یہودیوں نے دعوت دیا گھر میں, اور کھانے میں کچھ ایسی نشالو یا اس طرح کی چیز ملا دیا جس سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے. اور اسی حالت میں ایک عورت سے اس کو غلط تعلقات کروا دیا. وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے گھر چھوڑ دیا. بہت دنوں کا, یعنی جب وہ اس کا وہ حمل سے ہو گئی اور پھر اس سے بچہ ہوا. جب بچہ پیدا ہو گیا, تھوڑا بڑا ہوا, تو وہ عورت وہ بچے کو لے کر کے آئی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے. وہ بچہ لے کر کے آئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ آپ کا پوتا ہے. کہا وہ تعجب سے, کون سا پوتا؟ کہا آپ کے فلانے بیٹے نے
نشے کی حالت میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. سمجھے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور گھر گئے. بیٹا کھانا کھا رہا تھا تو باپ کو دیکھا اس وقت اچانک گھر آئے, آواز میں لگائی عاصم کہاں, عاصم کہاں. تو بیٹا تھوڑا گھبرا نہیں گیا, کھانا چھوڑ دیا, کہنے کی کھانا کھا لو. کھانا کھانے کے بعد ان کو لے کر کے آئے. اب زنا کی سزا کنوارے کو 100 کوڑا ہے, لہذا فیصلہ کر دیا کہ 100 کوڑا لگایا جائے. کس کا بیٹا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کا, یسنو کرنے والے کا بیٹا ہے. ایسا بھی وہ بیٹا سے محبت نہیں کرتے ہیں, انتہائی محبت کرتے ہیں. لیکن یہ اگر اس وقت محبت میں چھوڑ دیں گے تو باپ بھی جہنم میں, بیٹا بھی جہنم میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا باپ فیصلہ کرتا ہے. ہم آپ رہتے تو کیا کہتے ہیں, ارے بھائی یہ کوئی بات ہوئی, ان کو تو نشہ کھلا دیا گیا تھا, ان کو یہ کر دیا گیا تھا, یہ تو جال رچا گیا تھا. یعنی طرح طرح کے بہانہ بنا کر کے کیا کرتے, چھوڑانے کی کوشش کرتے. لیکن وہاں کوئی بہانہ نہیں تھا, کیونکہ اس دل میں کون بیٹھتا ہے؟ صرف اللہ بیٹھتا ہے, اب کوئی بہانہ نہیں. ان کی ماں نے یعنی حضرت عمر کی بیوی نے کہا, بلکہ بہت سارے صحابہ اس حق میں تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں ہر کوڑے کے بدلے 1 عمرہ کروں گی, اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تھے, فیصلہ لاگو ہو گیا. اور جلاد سے کہا کہ جس طرح سے تم اور لوگوں کو کوڑا مارتے ہو, اگر اسی طرح سے نہیں مارے اور اس وجہ سے کوئی کمی کیے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے, تو قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے, میں نہیں پکڑا جاؤں گا. اس نے شروع کیا مارنا, مارتے مارتے جب 80 کوڑے تک پہنچ گیا, وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. پانی مانگا, کہا بیٹا تھوڑا رک جاؤ, بیٹا تھوڑا رک جاؤ. اور کوڑا چلتا رہا یہاں تک کہ 100 کوڑا جب پورا ہوا تو باپ دوڑ کر کے گیا, محبت تھی نا, اٹھایا بیٹا کہ اب پانی پلائیں گے. روح پرواز کر روح پرواز کر گئی تھی, گود میں لیا, سینے سے لگایا اور اس کے بعد لے جا کر کے کفن دفن ہو گیا. بعد میں خواب میں دیکھا وہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ بہت بہت شکریہ ابو, آپ نے جو کیا وہ میرے حق میں بہت ہی اچھا نکلا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میں اب اللہ کے مطلب جنت کا مستحق ہوں. تو مسلمان کا تقویٰ یہ ہے کہ اس جگہ اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو, اور جو محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو, اور اسی طرح سے اس دل میں ڈر بھی کسی کا نہ ہو, کسی کا ڈر نہ ہو, اسی طرح سے امید بھی کسی سے نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ بس جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ہو. تو یہ ہے تقویٰ. اس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا. اب دیکھیے روزہ کیسے یہ کرتا ہے. صبح صادق سے پہلے آپ نے کھایا ہوگا, جیسے ہی اذان ہوئی ہوگی آپ نے ایک دم رک گئے ہوں گے, ایک بیگ. اگر ادھورا بھی ہوگا, حالانکہ ادھورا ہو تو علماء کہتے ہیں پورا کر لینا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ رک گئے ہوں گے. اب چھوڑو, ہو گئی اذان, اب ٹائم ختم ہو گیا. کس کے ڈر سے کیا؟ اللہ کی, ہے کہ نہیں؟ ابھی دن میں آپ یہاں غیر مسلم ملک میں ہیں, آپ ایسے علاقوں میں جائیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں. کیوں؟ ہر جگہ ڈر بیٹھا ہوا کس کا؟ اللہ دیکھ رہا ہے, چھپے میں بھی کھلے میں بھی, ہے کہ نہیں؟ اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, آپ تلملا جائیں گے, ارے روکو کچھ بھی کیوں نہیں, پانی رکھ لیتے, ایک کچھ نہیں رکھ لیتے, کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور جلدی سے جو مل جائے فوراً افطار کریں گے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ. یہ بات روزہ یہی کہتے ہیں احتساب,
ہمیشہ جائزہ لیں یہ اللہ کا یہ تقوی ہمارے دل میں بیٹھنا چاہیے. اس کے لیے یہ روزہ ہے کہ ہمارے دل میں تقوی بیٹھ جائے. اور بھی اس کے فوائد ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر موقع ملا تو میں باقی فوائد جو آپ کے سامنے رکھوں گا. میں چاہتا تھا کہ تقوی جو ہے ہمارے دلوں میں صحیح میں بیٹھ جائے اور یہ روزہ جو ہے ہمارا کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزے کو ایمان اور احتساب سے رکھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله